پر ان کی خیرات جو بڑھے گی وہ اسی محبوب کے صدقے میں بانٹا جائے گا۔ محبوب پر جو قرآن نازل ہوا اسے یاد کرنے والا حافظ کہلاتا ہے۔ محبوب نے جو زبان سے کہہ دیا اسے سمجھنے والا عالم کہلاتا ہے، یعنی حدیثوں کو سمجھنے والا عالم کہلاتا ہے۔ جو قرآن و حدیث سے مسئلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اسے فقیہ یا مفتی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نازل ہوا قرآن حبیب پر اسے یاد کرے وہ حافظ، نبی کے فرامین کو جو سمجھ جائے وہ عالم، نبی کے فرمان و قرآن سے جو مسئلے نکالے وہ مفتی اور فقیہ۔ لیکن جس پر یہ نازل ہوا اور جس نے یہ سب فرمایا وہ بے پڑھا لکھا ہے معاذ اللہ۔ اے مسلمانوں یہ عقیدہ یقیناً بد عقیدہ کا ہو سکتا ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، خوش عقیدہ کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج جو لالا، آج جو اس کی جان کے لانے پڑے ہیں، آج جو لوگوں سے مدد مانگتا ہے اور واپسی کی ٹکٹ کینسل کر کے آج جو مکہ چھوڑ کے مدینے میں چھپا بیٹھا ہے، معلوم ہو گیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ گیا تو عمرہ کے لیے مکے سے آنے والا تھا، اب پتا چلا مکے سے مدینے چلا گیا، معلوم ہوا کل تک کوئی کہتا تھا کہ اسے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اسے مدد نہیں مانگنا چاہیے، اسے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ آج خود ان کی بارگاہ میں پہنچ گیا، ہو سکتا ہے نظر کرم ہو جائے اور یہ مصیبت ٹل جائے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، جس نے نبی کی گستاخیاں کی ہو، جس نے اللہ کے ولیوں کی گستاخیاں کی ہو، جس نے میرے آقا کے غلام امام احمد رضا خان صاحب کے بریلوی کی گستاخیاں کی ہو، وہ تو ابھی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، ابھی آخرت میں ذلت باقی۔ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نبی کے ایسے عاشق کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بچپن ہی میں وہ علوم عطا کیے جو اس عمر کے بچوں میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جب میں 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کا ہوا، یاد رکھیں اس کو، 13 سال 10 مہینے 5 دن کا ہوا، فرماتے میں نے سارے علوم پر مہارت حاصل کر لی۔ یعنی مدرسے میں جو دستار بندی ہوتی ہے نا، فراغت ہو گئی تھی، آپ دستار بندی ہو گئی آپ کی 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر، اور فرماتے اسی دن میں بالغ ہوا، اور یہی وہ دن تھا جس دن مجھ پر نماز فرض ہوئی۔ بچہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے نا، اچھا نماز فرض ہوئی، یہ نہیں فرماتے کہ اسی دن سے میں نے نماز شروع کی، نہیں بلکہ نماز تو پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، فرض ہوئی اس دن کہ بالغ ہوئے اس دن۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ اور ایک کمال کے 13 سال 10 مہینے اور 5 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صرف عالم نہیں بنے، صرف مفتی کی دستار بندی نہیں ہوئی کہ دستار بندی ہو گئی، اب کہیں 6 مہینہ کسی مفتی کے انڈر میں کام کرنا ہوگا، انٹرنشپ کرنی ہوگی، ابھی ٹریننگ لینی ہوگی، ابھی آپ کو اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا ہوگا۔ نہیں، 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ فارغ ہو گئے اور اسی دن آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ نقل فرمایا۔ اور فتویٰ بھی آپ ذرا سمجھے، فتویٰ کسے کہتے، مسئلہ کسے کہتے؟ مسئلے اور فتوے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جانتے کہ نہیں جانتے آپ؟ ہم سے کوئی آ کر کہے، الیاس بھائی سے کوئی کہے، دستگیر بھائی سے کوئی کہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور مجھے صرف آخر کی 1 رکعت ملی، اب جو 2 رکعت رہ گئی تھی وہ کیسے پڑھوں؟ تو یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مسئلہ۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ ہے۔ میں وضو کر کے کھڑا ہوا، وضو خانے پر اچانک لنگی کھل کے گر گئی میری، اب میرا وضو رہا کہ نہیں رہا؟ اب اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے تو کیا میں مفتی ہوں جو فتویٰ دوں گا؟ یہ فتویٰ نہیں، یہ مسئلہ۔ کیا ہے یہ؟ مسئلہ، یہ مسئلہ۔ تو فتوے اور مسئلے میں فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں مسئلہ نہیں بیان فرمایا بلکہ اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ دیا، اور فتویٰ بھی کتنا کمپلیکیٹڈ تھا، کتنا کمپلیکیٹڈ تھا۔ سوال یہ تھا، ایک بچے کو عالم شیر خوارگی میں، یعنی جب بچہ دودھ پینے کی عمر کا، بچے کے دودھ پینے کی عمر کتنی ہے جانتے ہیں آپ؟ کتنی ہے؟ 2 سال۔ کتنی ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو دودھ پلانے یعنی ماں کا دودھ پلانے کی عمر اللہ رب العزت نے 2 سال مقرر فرمائی۔
گاؤں دیہات کی بے پڑھی لکھی بڑھیوں نے اس کو اپنی طرف سے مولڈ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے لیے 2 سال ہے، لڑکوں کے لیے 2.25 سال ہے۔ تو یہ لڑکی لڑکے کا فرق تو نے بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ تو بیٹا ہو یا بیٹی، ماں کا دودھ پلانا 2 سال تک جائز، اس کے بعد پلایا تو حرام۔ ہاں اوپر کا دودھ پلا سکتے ہیں، وہ چاہے بکری کا ہو، گائے کا ہو، بھینس کا ہو، پاؤڈر کا ہو، یعنی بچے کو ضرورت ہے تو پلائیں، کسی عمر تک بھی پلا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ماں کا دودھ صرف 2 سال تک پلایا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں، اس 2 سال کو کہتے ہیں عالم شیر خوارگی، یعنی دودھ پینے کی مدت۔ تو سوال یہ تھا کہ عالم شیر خوارگی میں اگر کسی بچے کے حلق کے نیچے دودھ ناک کے راستے سے پہنچ جائے تو کیا اس پر بھی مسئلہ رضاعت واقع ہوگا؟ رضاعت کا مسئلہ واقع ہوگا۔ اب رضاعت کا مسئلہ کیا ہے سنیں۔ ایک بچہ 2 سال یا 2 سال سے کم اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ اس نے پی لیا، اب اس بچے کا اس عورت کے تمام بچوں سے نکاح کرنا حرام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کے رشتے کی بنیاد جو رشتے آپس میں حرام ہیں، خون کی بنیاد جو رشتے آپس میں حرام ہیں، دودھ کی بنیاد بھی وہی رشتے آپس میں حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ایک عورت نے دوسرے عورت کے بچے کو دودھ پلا دیا تو اب وہ بچے اور اس کے اپنے بچے آپس میں بھائی بہن ہوئے، اب ان کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں نہیں۔ جیسے سگے بھائی بہن کا نکاح حرام، اسی طرح سے دودھ شریک بھائی بہن کا نکاح آپس میں حرام۔ اسے کہتے ہیں رضائی بھائی بہن اور اسے کہتے ہیں مسئلہ رضاعت۔ تو سوال یہ تھا کہ بچے کے حلق کے نیچے دودھ ناک کے راستے سے گیا تو اب اس پر رضاعت کا مسئلہ واقع ہوگا کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب لکھا، آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں جواب لمبا چوڑا لکھا اور لکھ کر دے نہیں دیا، بلکہ آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ آئے تو آپ کے سامنے یہ فتویٰ پیش کیا کہ ابا حضور میں نے یہ جواب لکھا ہے، آپ دیکھیں۔ دینے کے لیے نہیں، اپنی صلاحیت کے لیے لکھا تھا انہوں نے، اپنے امتحان کے طور پر۔ آپ کے والد محترم نے جب اس سوال کو دیکھا، جواب کو پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے آپ کبھی اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے تھے، کبھی اپنے بیٹے کی کم عمری کو دیکھتے تھے، کبھی فتوے کو دیکھتے، کبھی بیٹے کو دیکھتے، کبھی فتوے کو دیکھتے، کبھی بیٹے کو دیکھتے۔ بیٹے کی عمر بھی بہت کم ہے اور فتویٰ بھی بڑا نازک ہے۔ فرمایا کہ اس طرح سے کچھ دیر تک فتوے کو اور بریلی کے تاجدار کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا بیٹا تم نے اس کا جواب بالکل صحیح لکھا دیا، آج سے میں دارالفتہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب میری چھٹی آج سے تیرا یہ کام۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے فتوے لکھنے شروع کیے۔ کب سے؟ عمر یاد رکھیں 13 سال 10 مہینے 5 دن۔ ابھی میں کسی کو کھڑا کروں، کوئی 15 سال والا کھڑا ہو جائے، کوئی 20 والا چلو کھڑا ہو جائے، کوئی 25 والا کھڑا ہو جائے۔ ہمارا امام 13 سال 10 مہینے میں فتویٰ دے رہا ہے اور آج انہیں کی محبت کا دعویٰ کرنے والا 25 سال میں 5 کلمہ بھی سنا نہیں سکتا، 5 کلمہ بھی نہیں۔ اس کے بعد کہے گا وہابیوں کو چھوڑیں گے نہیں، دیوبندیوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم کچھ بول کے دیکھے پھر دیکھو۔ میں کہتا ہوں اسے مار پیٹ بعد میں کرنا، ذرا اپنے امام کے نقش قدم پر چل کر تو دکھا، اپنے امام کے در سے علم کی خیرات کو لے، اپنے امام کے صدقے میں اللہ سے علم کی سوغات کو مانگ، اپنے امام کے طریقے کو تو اپنا۔ فرمایا کہ 13 سال 10 مہینے میں آپ نے فتویٰ لکھنا شروع کیا، پھر 54 سال تک لکھتے رہے، 54 سال تک لکھتے رہے، اور آپ کے پوری زندگی کے لکھے ہوئے جب فتاووں کو ایک جگہ علماء نے جمع کیا تو جانتے ہو جب سارے فتوے جمع ہوئے تو فتاوی رضویہ شریف بن گیا۔ اور فتاوی رضویہ شریف کیسے بنا، کتنا بنا؟ فرمایا کہ جہازی شکل میں، پاکٹ سائز میں نہیں، بکلیٹ
کے تقریباً 33 جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، 33 جلدیں، پوری زندگی کے فتووں کو جمع کیا گیا۔ اور کمال یہ تھا کہ فتویٰ پوچھنے والا جس زبان میں پوچھتا، جس انداز میں پوچھتا، میرے امام اسی زبان اسی انداز میں اسے جواب دیا گیا۔ یوپی کے رہنے والے تھے، کوئی یوپی کی لینگویج میں لکھ کر لے آتا جسے پوربی بھاشا کہتے ہیں، پوربی بھاشا، یہاں تک کہ سنسکرت میں کوئی لے کر آتا، ہندی میں کوئی لے کر آتا، اردو میں کوئی لے کر آتا، عربی میں کوئی لے کر آتا، عرب سے فتوے آتے تھے، عربی میں سوال ہوتا تھا، امریکہ لندن سے آتا تو انگریزی میں سوال ہوتا تھا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جس زبان میں آپ سے پوچھا جاتا تھا آپ جواب اسی زبان میں دیا کرتے۔ میں کہتا ہوں کتنے سال گزر گئے، آج کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، ہندی میں لکھ کر لے جاؤ، مفتی صاحب دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد کہیں گے جاؤ اردو میں لکھا کر لے آنا کسی سے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہیں گے جاؤ اردو میں کسی سے لکھا کر لے آنا۔ وہ سمجھیں گے، برا مت ماننا، وہ سمجھیں گے چلو 2-3 دن کی فرصت تو ہوئی کہ کم سے کم 2-3 دن کے بعد آئے گا، اردو میں لکھا کر لے آنا۔ اور صرف فتووں کی بات نہیں ہے، آج اگر امام صاحب کو ہندی میں لکھ کر دے دو اعلان کرنے کے لیے جمعہ میں تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہندی میں کس نے لکھ کر دے دیا، اردو میں لکھ کر لے کر آئیں گے۔ کسی نے انگریزی میں لکھ کر دے دیا تو اور غصہ، تیور اور چڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ کر لے کر آئے ہو، اعلان کرانا ہے اردو میں لکھا کر لے کر۔ تو اس طرح سے آج بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن قربان بریلی کے تاجدار کی عظمت پر ارے مسلمانوں جانتے ہو یہ خوبی کیوں تھی، آخری تمام زبانوں پر عبور کیوں تھا؟ وجہ یہ تھی فتنے سینکڑوں وجود میں آئے تھے، اللہ نے تمام فتنوں کا واحد جواب بنا کر بھیجا تھا۔ اب فتنہ کرنے والے جس زبان میں فتنہ کرتے تھے میرا امام جواب بھی اسی زبان میں دیا کرتا۔ اور اسی لیے تو صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ عرب کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی اللہ نے انہیں مجدد بنا کر پیدا فرمایا۔ مجدد فرمایا کہ بہار میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، آج تو لوگ کچھ مرید مل کر پیر کو مجدد بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا مجدد کی خوبیاں کیا ہیں، مجدد کے اندر کون سی کوالٹی ہوگی، اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ مجدد وہ ہوگا جس کو اس کے زمانے کے عام عوام کے ساتھ علماء بھی تسلیم کریں۔ مجدد کی ایک کوالٹی ہے کہ مجدد وہ ہوگا کہ جسے عام عوام کے ساتھ علماء بھی مجدد تسلیم کریں۔ آج اگر کچھ مرید مل کر پیر صاحب کو مجدد بنا دیں، جیسے کہ غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ کبھی نبی لکھا جاتا ہے، کبھی کہیں پر مجدد لکھا جاتا ہے، اور اگر وہ نبی بن گیا ہے معاذ اللہ تو آج جو اس کے فالوورز ہیں، بہت سے فالوور جو ہیں وہ اپنے آپ کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد ابھی میں نے آج ہی غالباً کہیں خبر دیکھا، ایک احمدی شخص تھا میکسیکو میں رہنے والا، اس شخص کا ایک سنی ٹیکسی ڈرائیور نے قتل کر دیا۔ آج کی بات نہیں ہے، تقریباً 1-1.5 مہینے ہو گئے، رمضان شریف سے پہلے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بھاگا نہیں، وہیں پر کھڑا تھا جب تک کہ پولیس نہیں آئی۔ جب پولیس آ گئی اس کو اریسٹ کیا، اریسٹ ملی، اس نے سرنڈر کیا، اور خوشی خوشی سرنڈر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اس شخص کا میں نے قتل اس لیے کیا کیونکہ یہ میرے نبی کی گستاخیاں کرتا تھا۔ آپ یوٹیوب پر جا کر تلاش کریں، اس کے بہت سے ویڈیو ایسے ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے، چونکہ میرے آقا آخری نبی بن کر آ گئے، اب اس کے بعد کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں جہاں پہنچ سکوں گا اس آدمی کو مانوں، اور میں نے اس کا قتل اس لیے کیا کیونکہ میرے نبی کا گستاخ، یہ قرآن پر اعتراض کرتا تھا، اللہ کی گستاخی کرتا تھا، اور یوٹیوب پر باقاعدہ اس آدمی کے بتائے ہوئے سورس کے مطابق تلاش کیا گیا تو اس کا دعویٰ صحیح تھا کہ جس کا مرڈر ہوا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا معاذ اللہ۔ تو آج اگر کچھ جوہلا مل کر کسی کو نبی کہہ دیں، جیسے آپ کسی کو معاذ اللہ مجدد کہہ دیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں داڑھی کٹانے والا بھی مجدد بن کر بیٹھا، داڑھی منڈانے والا بھی مجدد بن کر بیٹھا، تو اس طرح سے کچھ لوگوں کے، مریدوں کے، خاص لوگوں کے یا بکاؤ لوگوں کے کہہ دینے سے بندہ مجدد نہیں بنتا، بلکہ مجدد کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دور کے عوام کے ساتھ ساتھ علماء بھی اسے مجدد تسلیم کریں گے۔ فرمایا کہ بہار میں بہت بڑا سیمینار تھا جس میں تقریباً
واقعات ہیں۔ آج بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، ولا اعلان کہتا ہوں، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو غیر کیا جانیں گے، آج ان کے ماننے والے بھی انہیں صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہم کتنی نالج رکھتے ہیں، کتنا جانتے ہیں؟ اگر پوچھا جائے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ ہم ان کے نام لے والے، ان کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، یہاں تک کہ ان کی نسبتوں کی بنیاد ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے ہم بھی خود اپنے امام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ قصور عام عوام کا نہیں ہے بلکہ قصور ہمارا ہے۔ وہ جو محراب و منبر کے امین ہیں، وہ جو بڑے بڑے خطیب ہیں، آج انہوں نے صحیح طرح سے اعلیٰ حضرت کی پہچان عوام میں نہیں کرائی ہے۔ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اگر لوگ جانتے ہیں تو صرف دو اعتبار سے جانتے ہیں، یا تو ان کی نعتیہ شاعری کی بنیاد جانتے ہیں کہ بہت بڑے اچھے شاعر تھے، انہوں نے ہدایت بخشش لکھا ہے، انہوں نے پوری زندگی حقہ کی نعتیں لکھی ہیں، یا تو اس اعتبار سے جانتے ہیں، یا تو رد وہابیہ کے اعتبار سے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پوری زندگی رد وہابیہ کیا ہے، ان کے ساتھ کھاؤ گے تم کافر ہو جاؤ گے، ان کی عیادت ہو جاؤ گے تم کافر ہو جاؤ گے، ان کی شادی بیاہ میں شریک ہو گے تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو اب جب ہم یہی کہتے ہیں ان کی نعتیہ شاعری کی بنیاد ان کو جانا جاتا ہے، یا ان کے فتاووں کی بنیاد ان کو جانا جاتا ہے، اور رد وہابیہ کی بنیاد ان کو جانا جاتا ہے، تو عام عوام سمجھتی ہے امام احمد رضا نے اپنی پوری زندگی بس دو ہی کام کیا، یا تو نعتیں لکھی ہیں، یا تو لوگوں کو اسلام سے خارج کیا ہے، یا تو لوگوں کو کافر بنایا ہے۔ اے مسلمانوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ رب العزت نے صرف دو چار علوم پر مہارت عطا نہیں کیا، بلکہ آج امریکہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر ریسرچ ہو رہا ہے، آج لندن میں آپ پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، آج ہالینڈ میں، آج نیوزی لینڈ میں آپ پر ریسرچ ہو رہا ہے، آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں آپ پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے۔ اور جانتے ہو ریسرچ کرنے والے دھیرے دھیرے ریسرچ کرتے رہے، آپ کی زندگی کے ایک ایک گوشے نمایاں ہوتے رہے، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا امام محمد رضا کو اللہ نے 36 علوم پر مہارت عطا کی ہے۔ ایک دوسرے یونیورسٹی سے آواز آئی، نہیں اللہ نے امام محمد رضا کو 50 علوم پر مہارت عطا کیا ہے۔ کہیں اور آواز آئی، نہیں ہماری تحقیق آگے نکل گئی، امام محمد رضا کو اللہ نے 70 علوم پر مہارت عطا کیا ہے۔ اب تقریب اور کہاں تک لے چلو، جانتے سوال اعلیٰ حضرت نے، صاحب سوال اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ علماء کی تحقیق یہاں تک پہنچی، اللہ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 105 علوم پر مہارت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، 105 اللہ کا کوئی ایک ہو تو لا کر بتا، کوئی ایک ہو تو لا کر بتا دو۔ 105 علوم پر مہارت، ہم صرف دو چیپٹر کھولتے ہیں، یا تو ان کی نعتیں یا تو ان کا رد وہابیہ۔ میں کہتا ہوں دو موضوعوں پر گفتگو ہم سنی کرتے ہیں، 103 جو چیپٹرز رہ گئے، 103 سبجیکٹس جو رہ گئے، اس پر ذکر کون کرے گا؟ کیا چکلانوی کرے گا؟ کیا مرزائی کرے گا؟ کیا قادیانی کرے گا؟ کیا شیعہ کرے گا؟ کیا کوری کرے گا؟ کیا کھوجا کرے گا؟ کیا وہابی کرے گا؟ کیا دیوبندی کرے گا؟ کون کرے گا؟ امام ہمارے ہمیں عشق ہم نے کیا ہے، ایمان و عقیدہ انہوں نے ہمارا بچایا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم صرف ان کے دو زندگی کے ان دو پہلوؤں پر روشنی نہ ڈالیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے 105 علوم پر مہارت دیا ہے، کم سے کم ہم 50 علوم کا تذکرہ تو ضرور کیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے نوجوانوں، امریکہ کے بہت بڑے سائنسدان جس کا نام تھا البرٹ ایف کوٹا، البرٹ ایف کوٹا نے پیشن گوئی کی تھی 17 دسمبر 1919 کو، توجہ ہے نا آپ کی، کیونکہ آج خاص محفل اس میں گفتگو طویل ہو اور یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سائنسدان نے یہ پیشن گوئی کی تھی، پروفیسی کی تھی کہ 17 دسمبر 1919 کو تمام ستارے یا تمام سیارے ایک ساتھ جمع ہو کر سورج کے سامنے آ جائیں، اور جن کے ایک ساتھ جمع ہونے کی بنیاد سورج میں ایک بہت بڑا سوراخ ہو جائے،
اور جب سوراخ ہوگا تو سورج سے آگ کے گولے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کی طرف آئیں گے، اور جب یہ زمین پر آئیں گے تو تباہی مچائیں گے، اور یہ تباہی سب سے زیادہ پوری دنیا میں امریکہ میں دیکھی جائے گی۔ اب جب اس نے یہ اعلان کر دیا، پوری دنیا میں ہاہاکار، لوگ پریشان، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ فرمایا گیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے ذریعے اعلیٰ حضرت کو یہ خبر ہوئی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اب اس البرٹ ایف کوٹا کا جواب دینے کے لیے بیٹھے۔ اب جانتے ہیں جواب دینے کے لیے میرے امام نے کیا کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جواب دینے کے لیے کسی سائنٹسٹ کی کتاب نہیں اٹھائی، آپ نے کسی پہلے والے کی ریسرچ و تحقیق کو نہیں دیکھا، بلکہ البرٹ ایف کوٹا کی پیشن گوئی کا جواب دینے کے لیے بریلی کے تاجدار کو اٹھایا ہے، اللہ کے کلام قرآن مقدس کو اٹھایا ہے، بخاری اور مسلم کو اٹھایا ہے۔ آپ جانتے ہو آپ نے قرآن مقدس کی آیتوں کو جمع کیا، آقا کے فرامین کو جمع کیا، 17 دسمبر کو یہ تباہی بربادی آئے گی۔ البرٹ ایف کوٹا کا یہ کہنا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے البرٹ ایف کوٹا کے جواب میں قرآن و حدیث کے 17 دلیلیں پیش کروا دی اور لوگوں کو مطمئن کیا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تم اطمینان رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، 2000 سال میں کبھی ایسا ہوا نہیں، اور اللہ نے ستاروں کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو سکے۔ اس کی پیشن گوئی جھوٹی ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور جانتے کمال تو یہ میرے امام کا 17 دسمبر کی اس نے پیشن گوئی کی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے جواب میں دلیل بھی 17 پیش کروائی۔ ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے، اگر اس کے 30 دسمبر کا ہوتا میرے امام نے 30 دلیلیں پیش کر دی، 17 دلیلیں۔ اب جب آپ نے یہ فتویٰ دیا، اب آپ نے عقلی اعتبار سے جواب دیا، علمی اعتبار سے، اس کی وجہ کہ البرٹ ایف کوٹا قرآن کی آیتوں کو کیا مانتا، امریکہ لندن والے بخاری مسلم کو کیا مانتے، جب وہ نبی ہی کو نہیں مانتے، فرمان کیا مانتے؟ تو آپ نے علمی دلیل بھی دی، عقلی دلیل بھی دی، آپ نے باقاعدہ ٹرائنگل بنایا، اور ٹرائنگل بنا کر ایک ستاروں کے شیپ بنائے، سورج بنایا، اور بنانے کے بعد سائنٹیفک لینگویج میں آپ نے لکھا 17 دسمبر کو سورج اتنے اینگل پر ہوگا، فلاں سیارہ اتنے اینگل پر ہوگا، فلاں ستارہ اتنے اینگل پر ہوگا۔ آپ نے پورا نقشہ بیان کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اچانک ان سب کا ایک جگہ جمع ہونا امپاسبل ہے۔ آپ نے علمی اور عقلی دلیلوں کی بنیاد جواب دے دیا۔ آپ کا فتویٰ اخباروں میں شائع ہوا، بریلی شریف کے اخبار میں چھپا، پھر ہندوستان کے اخبار میں چھپا، پھر پاکستان کے اخبار میں چھپا، پھر امریکہ کے انگریزی اخباروں میں چھپا۔ جب انگریزی اخباروں میں چھپنا شروع ہوا، سائنسدانوں نے دیکھا مذاق اڑایا، انگریزی والوں نے دیکھا مذاق اڑایا، عیسائیوں یہودیوں نے دیکھا مذاق اڑایا۔ اتنے بڑے سائنسدان کے دعوے کو یہ چلا ایک مولوی ہندوستان کا جھوٹا کرنے کے لیے۔ اس کی پیشن گوئیاں 80% صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اب اتنا بڑا دعویٰ جو انہوں نے کیا ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ فرمایا کہ 17 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، ہر آدمی تباہی بربادی کے انتظار میں تھا، میرا امام مطمئن تھا، اور میرا امام مطمئن اس لیے تھا کیونکہ یہ وہی تو ہے جن کے بارے میں قرآن مقدس نے رب نے فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرا جو ولی ہوتا ہے نہ اس کو کسی طرح کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی طرح کا رنج و ملال ہوتا ہے۔ آپ مطمئن تھے، 17 تاریخ آئی ہے، چلی گئی، البرٹ ایف کوٹا کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، امام احمد رضا کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں نے ایک ایگزامپل، ایسی کئی مثالیں آپ بھی سن چکے ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے امام کو اسٹڈی کریں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں سنیت ڈھول بجانے کا نام ہے، سنیت رات بھر مزارات پر قوالی سننے کا نام ہے، سنیت مزارات پر عورتوں کے بال گھما کر ناچنے اور وہاں پر جا کر حاضریاں بھرنے کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سنیت ڈی جے سسٹم لگا کر کسی بزرگ کی بارگاہ میں چادر چڑھانے کا نام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سنیت صرف لنگر کا، چادر کا، گادر کا، سبیل کا، کھچڑے، شربت، حلوہ، پلاؤ، زردے کا نام ہے۔ نہیں، سنیت کو صرف کھانے پینے سے نہیں سمجھا جائے گا۔
سے